التي في الصدور. صدق اللہ العظیم. سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے. یہ آج تلاوت ہوئی تھی تراویح میں. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین پہ چل پھر کے گھوم پھر کے دیکھا نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بها، تو ہوتے ان کے کچھ دل جس سے وہ کچھ عقل پکڑتے، او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ہوتے جس سے وہ سنتے. فإنها لا تعمى الابصار، بے شک آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل بھی اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں میں. بہت ہی خوبصورت مثال اور بہت ہی خوبصورت آیت سورہ حج کی. اس میں اکثر لوگ جو ہے نا ہر چیز میں سائنسی نکات ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے خیال میں اگر کوئی چیز سائنس کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے تو ہو قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا، دل کب سوچتا ہے اور یوں ہے، ہمارا تو سینٹر برین ہے، دماغ سے ہم سوچتے ہیں اور یہ اتنا. حالانکہ اگر کوئی بندہ امپارشل ہو کے سوچے، خود میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جو بھی پارٹیسپینٹس اس وقت سن رہے ہیں مجھے، کتنی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے اور دن میں کئی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز دماغی طور پہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں یار مجھے یہ کرنا چاہیے، my brain is telling me to do that but دل نہیں چاہ رہا. مثال کے طور پہ اگر آپ کا تعلق یونیورسٹی سے ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر سیمسٹر کلوز ہونے جا رہا ہے یا مڈ یا فائنلز قریب آ رہے ہیں تو دماغ کہتا ہے یار بجائے اس کے کہ بالکل اینڈ پہ پڑھو، تھوڑا سا اسٹڈی پہلے ٹائم پہ کر کے رکھو یا کچھ ایسا نہ ہو آخر میں ساری چیزیں میس اپ ہو جائیں. سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہر ایک کو، لیکن دل نہیں چاہ رہا. یہ بھی کر لو وہ بھی کرنا، دیکھ لیں گے کر لیں گے. تو ہمارے بہت سارے یا میجورٹی آف ڈیسیشنس کہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہارٹ سے. خود ہمیں پتہ ہوتا ہے یا ہماری زبان میں بھی یہ چیزیں ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا، اس وقت نہیں ہم کہتے ہیں ہمارا دماغ نہیں چاہ رہا. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا دماغ ہمیں صحیح غلط بتا رہا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن ہمارا ڈیسیشن فالوڈ بائی کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے یار نہیں. کیا خوبصورت اللہ نے اس پہ طنز کیا ہے اور کہا ہے وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. مطلب آپ تم زمین پہ چل پھر کے دیکھو تو صحیح، ہڑپا جاؤ، منجداڑو جاؤ، تو وہاں پہ کلچر حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ واہ کیا کلچر تھا، یہ تھا وہ تھا. کہ دیکھو کیا ہوا تھا کہ اللہ نے انہیں نسیاں منسیاں کر دی. یا جو بھی سعودی عرب میں وادیاں ہیں، سمود کی، شعیب علیہ السلام کی قوم کی، یا لوط علیہ السلام کا جو ڈیڈ سی ہے، تو وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ بندہ جا کے انجوائے کرے یا پکنک منائے یا کلچر نکالے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں سے جہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا بہت تیزی سے سر جھکا کے گزر جاتے تھے کہ یہاں پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. تو یہ ایک ڈرنے کا طریقہ ہے. تو اللہ کہتا ہے تم چل پھر کے دیکھو صحیح، تو کیا تمہارے چلتے پھر تو صحیح تمہارے دل ہوتے کہ تم ان سے عقل کرتے. دیکھیں دل اور عقل مطلب ڈیسیشن میکنگ کرتے. یہ تمہارے کان ہی ہوتے تم سن ہی لیتے. ایک ہوتا ہے جانور بھی تو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، بکرا ہے، کتا ہے، بلی ہے، جو بھی پیٹس ہیں ہمارے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. گاڑی آتی ہے، بلی کتا جانور ہر قسم کا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی یہ کر رہے ہیں. کیا فرق ہے ان کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں؟ اینی ون چیٹ میں مجھے بتائیں کنسائزلی کیا فرق ہے ایک جانور کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں، یا ایک جانور کے سننے میں اور ہمارے سننے میں؟ جی تھنکنگ آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. وہ دیکھ کر سن کر اس طرح نہیں سوچتے جیسے ہم سوچ سکتے ہیں. سوچتے تو خیر ہم سوچتے تو پھر کیا ہی بات تھی. سوچ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ سے شہزادی بالکل ٹھیک کہ جانوروں کو اس پہ یہ اللہ نے وہ نہیں دیا کہ وہ یہ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. ان کے سامنے کوئی چیز آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ چیز فیڈ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی طرف بڑھ رہی ہے تو سائڈ پہ ہٹ جاؤ، بس. ہوتا یہ جو میں کا تصور ہے
خودی کا، انا کا کہیں، یہ انسانوں کے اندر ہے، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں مائی سیلف، میرے سامنے یہ چیز آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، جسے ہم روح بھی کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، وہ ان کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ وہ اس سے انفارمیشن ایز سچ بٹوین دا لائنز ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. اب کتا ہے، اس کے مشہور ہے نا، اینٹ کتے کا بیر، آپ نے اکثر یہ کہاوت سنی ہوگی. یہ کیوں ہے؟ یہ میں نے خود بھی آزمایا ہوا. آپ کبھی دیکھے گا کوئی کتا کیسے ہی ہو، کتنا بھونک رہا ہو، اس کے سامنے جسٹ آپ جھک جائیں، اس کے ذہن میں یہ فیڈ ہے کہ کوئی بندہ جھکتا ہے تو وہ اٹھا کے پتھر مارتا ہے. تو یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ تجربہ میں سائڈ لائن بتا رہا ہوں، میں نے خود کئی دفعہ آبزرو کیا کہ کوئی کتا کتنا ہی لہیم شہیم آ رہا ہو کیا ہو، آپ کے سامنے جسٹ جھک جائیں، وہ وہاں سے فوراً بھاگ جائے گا، سائڈ پہ ہو جائے گا. اس کے ذہن میں کیا فیڈ ہے کہ جو بندہ جھکتا ہے وہ پتھر ہی اٹھا کے پھینکتا ہے. وہ بٹوین دا لائنز ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا کہ ہر اس لیے بندہ نہیں جھک رہا ہوتا، کوئی اور سو کام، اس کی اپنی چابی گر سکتی ہے، کوئی اور سو کام ہو سکتا ہے. یہ سہولت، یہ خصوصیت، یہ طاقت اللہ نے انسان کو دی. لیکن یہاں شکوہ ہے کہ ان کے دل ہیں تو وہ سوچتے کیوں نہیں ہیں، کان ہے تو سنتے کیوں نہیں ہیں، آنکھیں دیکھتے کیوں نہیں ہیں. اتنا خوبصورت چاند میں نے بنایا. آج کل 14ویں 15ویں 16ویں تاریخ، یا تو 17ویں تاریخ کا چاند ہے، کچھ دن پہلے پورا روشن ہوا تھا. خوبصورت رات بندر دیکھیں، اللہ نے کتنی خوبصورت پرسکون رات بنائی. لٹرلی رات کے اندر جو ایک سکون ہے نا، وہ بندہ آبزرو کر سکتا ہے اگر وہ ان بائسڈ جو ہے نا کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا. وہ تو الگ بات ہے کہ ہم یونیورسٹی میں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ دن کو سکون کے لیے اور رات کو جاگنے کے لیے بنائے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ بہت میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا، خود بھی میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، بلکہ ہوں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ، جو اپنا روٹین لوگ چینج کر لیتے ہیں نا بالکل الٹا، کہ دن میں سونا رات میں جاگنا، ان کے بہت برے اینڈ ریزلٹس نکلتے ہیں، بہت برے. ہو سکتا ہے آپ کو فوراً نہ نظر آئے وہ، لیکن یہ چیز آپ کی ہیلتھ میں بھی افیکٹ کرتی ہے. اور کیونکہ اللہ نے ہر چیز، اگر اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے دن کو کام کے لیے، رات سونے کے لیے بنائی ہے، تو ہماری ہر مخلوق بھی اس نے ایسے ہی ڈیزائن کی ہے. ہم صرف خود نہیں، ہمارے اندر ہمارے پھیپڑے ہیں، دل ہے، جگر ہے، ساری مطلب باڈی پارٹس ہیں جو مل کے ہماری باڈی کو بناتے ہیں. وہ سب بھی اسی طرح ڈیزائنڈ ہیں کہ وہ رات کے ٹائم آرام کریں اور دن کے ٹائم کام کریں. لیکن جب ہم انہیں فورس کرتے ہیں کہ وہ ان کا سارا روٹین ڈسٹرب ہو جائے، تو پھر آپ کو لانگ رن میں بہت برے وہ سائیڈ افیکٹ دیکھنے پڑتے ہیں. خیر، اگر کوئی بندہ اپنی فطرت کو، اپنی نیچر کو انٹیکٹ رکھے، سلامت رکھے، سلیم فطرت جسے کہتے ہیں، تو وہ خود گواہی دے سکتا ہے کہ جو ٹھنڈک، جو سکون چاندنی میں ہے، وہ سورج میں نہیں ہو سکتا. آپ واک کر کے تو دیکھیں آج کل جو یہاں پہ ہیں، مطلب کہ بالکل کوئی نہ ہو رات کا ٹائم، اگر لیٹ سے اگر آپ وہ ہو رہے ہیں راوی کے بعد، یہ کیا کوئی علیحدہ ہی اللہ نے پیس لگتا ہے کہ اوپر سے نازل ہو رہا ہے، سکون سا نازل ہو رہا ہے. تو یہ ان چیزوں کو آبزرو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے بندے کو تھوڑا سا ذہن لگانا پڑتا ہے. ورنہ جانوروں کی طرح تو ہم بھی کہ اچھا رات آ گئی، اچھا. میرا ایک دوست تھا، وہ بڑی بارش ہو رہی اور بہت ہی خوبصورت منظر جب میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ انڈر گریڈ میں تھا. اب میں اسے کہہ رہا ہوں دیکھو بہت بارش ہو رہی ہے، دیکھو کتنا اچھا موسم ہے. اب وہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا اور لیپ ٹاپ پہ ایز یوزل رضائی لے کے، تو بولا تو کیا ہوا، بارش ہی ہو رہی ہے نا. اور یہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے. مطلب کہنے کو، آپ اگر کسی چیز کو فور گرانٹ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، مجھے آپ ایڈمن یہ بتائیں، یہ جو ابھی ریکنیکٹ ہوا ہے تو ہماری لمٹ ٹائم کی وہی رہے گی یا یہ نئی میٹنگ ہے، یہ کیا ہے یہ چکر؟ کیونکہ آج یہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ گیا، تو
میں بھی ہمیں ٹائم تھوڑا اسٹینڈرڈ چاہیے. اچھا چلیں پھر ہم آخر میں اسے دوبارہ ریکنیکٹ کریں تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اور آئی ڈونٹ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، بار بار کیوں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. اچھا جی، آج ہم سبق نمبر 8 نمبرز کو پڑھیں گے. اسم کے 4 پہلو: حالت کے حالت، جنس، عدد اور وسعت. تو اس میں سے ہم جنس اور حالت پڑھ چکے ہیں. کون سی رہ گئی ہے؟ عدد اور وسعت، نمبر اینڈ ٹائم. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ عدد. اسے ہم دیکھیں گے. عدد کے لحاظ سے عربک میں 3 ٹائپس ہوتی ہیں: واحد، سنگولر یا ایک، ڈوول یا دو، یا مثنیٰ یا جمع یا دو سے زیادہ، یا پلورل. ٹھیک. باقی زبانوں میں یہ واحد جمع ہوتے ہیں، سنگولر پلورل. عربک میں ایک چیز کا نہیں ہے جو آپ نے پہلے دوسری اس میں نہیں دیکھیں گے، ڈوول یا کیا ہے؟ مثنیٰ. اور the process of making مثنیٰ is تثنیہ. اچھا جی، تثنیہ کی قواعد کیا ہیں؟ حالت رفع میں اگر کوئی سنگولر اسم ہوگا تو کیا کرنا ہے آپ نے، اور حالت نصب و جر میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حالت رفع میں اگر کوئی سنگولر اسم ہے اور آپ نے اس کی تثنیہ بنانی ہے تو کیا کریں گے؟ واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر آگے الف نون کا اضافہ کر دیں گے. مسلمن سے کیا ہو جائے گا؟ مسلمہ. پہلے اس کا یہ دونوں پیش ہٹا کے زبر لگا دیں گے، پھر الف نون کا اضافہ کر دیں گے نون زیر کے ساتھ. تو کیا بن جائے گا؟ مسلمانی. مسلمانی، آنی ساؤنڈ آئے گی اس کے آخر میں. کافرون، کافرہ، ایک مطلب زبر لگائیں گے، پھر الف نون کا اضافہ کر دیں گے with the زیر on the نون. کافرانی. مسلمن سے مسلمانی، کافرانی، فاسقانی، زاہدانی، عابدانی، خالدانی، اور طائفتانی، جنتانی. ٹھیک. تو یہ سارے کیا ہوں گا؟ آپ آخری حرف پہ چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اگر وہ ہے منصرف ہے تو زبر لگا کے الف نون کا اضافہ کر دیں گے. اب ظاہر ہے جو آپ کا ڈوول ہوگا یا مثنیٰ ہوگا اس کی حالت نصب اور جر بھی کوئی ہوگی. اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ آخری حرف پر زبر لگا کر آگے الف نون کے بجائے یا اور نون زیر کا اضافہ کر دیں. وہاں الف نون تھا، الف نون زیر. یہاں پہ کیا ہے؟ یا نون زیر. ٹھیک ہے، یا ساکن ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمن سے مسلمینی، مسلمینی. دیکھیں جو دو پیش تھے وہ ختم ہوئے، زبر لگا، آخر میں یا جزم اور نون زیر لگ گئی. مسلمینی. کافرن، کافرینی. ٹھیک. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک. تو کیا بن جائے گا اگر آپ کے مسلمن تھا تو مسلمن، مسلمن، مسلمن. اس کی 3 فارمز بن گئی. اب آ جائیں اس کے مثنیٰ کی طرف. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. حالت نصب اور جر اس کی سیم ہوتی ہے. تو آنی ساؤنڈ ہوگی رفع میں، اینی اینی ساؤنڈ ہوگی نصب اور جر میں. ٹھیک. اس کی گردان دیکھیں. کتابن، یہ آپ کا واحد ہے. ٹھیک. اس سے کیا بنی؟ کتابانی، کتابینی،
کتابین. جنتن یہ مؤنث ہے، کتابن کیا تھا؟ مذکر تھا. مذکر کا سائن بنا دے. جنتن کیا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک. جنتانی، جنتینی، جنتینی. وہی گول تا پہ زبر لگا کے الف، گول تا پہ زبر لگا کے الف لگائیں گے تو وہ کھلی تا بن جائے گی. جنتانی، جنتینی، جنتین. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. یہ کون سی صورت میں ہے؟ جی بتائیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. جی سورہ رحمان میں، یہ بڑا مشہور ہے. جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے دو جنتیں. تو جنت، دو جنتیں کیسے ہمیں پتہ لگا؟ جنتوں سے جنتان ہے نا، تو وہ ایکچولی جنتانی ہے. ٹھیک. اچھا، مسلم سے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. مسلمتون سے مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی. تو رفع میں الف نون لگانا ہے، نصب اور جر میں یا اور نون زیر لگانا ہے. ٹھیک ہے. رفع میں الف اور نون زیر لگانا ہے. اور ان تینوں حالتوں میں آپ نے ان دونوں سے پہلے زبر ضرور ایڈ کر دینا. کتابن سے کتابا، اور پھر کتابانی، کتابینی، کتابین. کلیئر؟ آگے چلو. کنفیوژن کو یہاں تک؟ اچھا جی. اب جمع پہ آ جاتے ہیں. ہم نے ڈوئل تو بنا لیا، اب پلورل کیسے بنائیں گے؟ اس کی دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں جمع کی. اگر میں آپ سے کبھی یہ کہتا تھا، آپ سیکنڈ یا تھرڈ کلاس میں پڑھ رہے ہوتے، میں کہتا کہ بیٹا کتاب کی کیا جمع ہوتی ہے؟ آپ کہتے کتابیں، کتابوں. ہر چیز میں اے اور اوں لگا دیتے. اسی طرح میں کہتا سڑک کی کیا جمع ہوتا ہے؟ کہ سڑکیں، بینچیں. ہر چیز میں یا نون لگا دیتے. اور اب میں اگر آپ سے پوچھوں کتاب کی کیا جمع ہے، آپ کہیں گے کتب. ٹھیک. کتابیں بھی غلط نہیں تھا، لیکن کتب از اے پراپر جمع آف کتابیں. تو ایک جمع ہوتا ہے سالم سٹینڈرڈ پلورل، اور ایک ہوتا ہے جمع مکسر بروکن پلورل. اب کتاب سے جب آپ نے کتابیں بنایا تھا تو اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ جو لفظ کتاب تھا وہ ایز اٹ از موجود تھا. کتاب اپنی جگہ موجود تھا. آخر میں آپ نے یا اور نون کا اضافہ کر دیا تھا، یا اور نون غنہ کا. تو کیا بنا؟ کتابیں. مطلب جب آپ نے کتاب سے کتابیں بنایا تو جو ایکچوئل سنگولر ورڈ تھا وہ کہیں نہیں گیا. لیکن جب آپ نے کتاب سے کتب بنایا، اب وہ جو ایکچوئل ورڈ تھا وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. اس کا الف وغیرہ غائب ہو چکا. ٹھیک. تو اسی طرح اگر اور کیا مثال دوں میں اردو میں جو اس طرح ہوتی ہے، جو پراپر وہ ہوتی ہے، بالکل ہی جس میں ٹوٹ جاتا ہے اس کا جمع جو ہوتا ہے. حال ہم کیا کہتے ہیں؟ احوال. حال احوال کیسے ہیں بھائی تمہارے؟ ٹھیک ہے. اچھا. یا اچھا چلیں اس کی انگلش میں بھی مثال ہے. مثال کے طور پہ بک سے جو ہے بکس، مینگو سے مینگوز. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے بکس میں بک ایز اٹ از موجود ہے، ساتھ ایس کا اضافہ ہو گیا. اسی طرح مینگو میں ای ایس کا جیسے اضافہ ہو گیا. بروکن پلورل کیا ہوتے ہیں؟ واحد اسم ٹوٹ جاتا ہے یا بالکل ہی بدل جاتا ہے. بنانے کا کوئی اصول نہیں ہے کوئی خاص. جیسے نائف سے نائفز، وائف سے وائفز، ٹوتھ سے ٹیتھ. اب اس میں ٹیتھ میں آپ کو کہیں بھی ٹوتھ نظر نہیں آ رہا. نائز میں اس کا ایف وغیرہ سب گم ہو چکے. تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ بروکن پلورل. تو ہم آج جو قاعدہ پڑھیں گے نا، وہ قاعدہ یا جو رول ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. جیسے دیکھیں ہم نے اردو میں کیا رول ہے؟ یہ اور نون غنہ کا اضافہ کر دیں. کتابیں، سڑکیں، اور جو بھی باتیں، اور خیر ہر چیز میں ہی لگا دیتے ہیں. وہ کاپی نہیں، کاپی وغیرہ تو نہیں اس میں آئے گا. میزیں،
یہ ساری چیزیں، تو اس میں آپ ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو پیٹرن یا رول ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ پلورل پہ اپلائی ہوتا ہے. جو بروکن ہے، اب کتب کا کوئی رول نہیں ہے کہ کتابوں سے کتب کیسے بن گیا، بس یہ کچھ وہ ہیں آپ کے اوزان ہیں، یا کہہ لیں کچھ پیٹرنز ہیں جن کی بیس پہ یہ بن جاتا ہے. اسی طرح احوال کیسے بن گیا، تو یہ ان کے کوئی رول نہیں ہے، یہ ہم پیٹرنز ہیں ڈفرینٹ جو پڑھیں گے. تو رول کس کے ہیں؟ اسٹینڈرڈ پلورل کے. اب وہ عربک میں کیا ہیں؟ اردو میں تو ہم نے دیکھ لیا یا اور نون کا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا مذکر کا آپ نے بنانا ہے جمع سالم تو کیا کریں گے آپ، اور فیمیل کا بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ علیحدہ علیحدہ رولز ہیں. مذکر کے لیے کیا ہوگا؟ رفع کے آخر میں واحد جزم کے حرف پر پیش لگا کر واو اور نون کا اضافہ کر دیں گے. مثلا مسلمون سے مسلمونا. اور نصب و جر میں کیا کریں گے؟ زیر لگا کے یا اور نون کا اضافہ کر دیں گے. مسلمینا، مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا. ٹھیک. جبکہ میں لکھ بھی دیتا ہوں، مسلمون تھا نا، تو مسلمین تک تو آپ نے کیا، آگے آپ کیا کریں گے؟ پیش لگا کے واو اور نون زبر اونا، مسلمونا بن جائے گا. ٹھیک. اور اس کی نصب اور جر کیا بن جائے گی؟ یہاں لکھ دیتا ہوں اور دیکھیں میم تک وہ ایز اٹ از ہے، اس کے بعد ان چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے. مینا. ٹھیک ہے. مسلموں سے مسلمونا اور نصب جر میں مسلمینا، مسلمینا. اور یہ تو آپ بہت زیادہ اپنے قرآن میں ان المؤمنون والمؤمنات والمسلمین ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو مؤمنین جو ہے وہ سارے کون سا ہے؟ نصب اور حالت جر میں ہے. اگر آپ مؤمن سے بنائیں گے تو مؤمن سے کیا ہوگا؟ مؤمنون، اور نصب و جر میں کیا ہو جائے گا؟ مؤمنین. تو قانتن، قانتون، قانتین، قانتین. ٹھیک. حافظ، حافظون، حافظین، حافظین. صائم، صائمون، صائمین، صائمین. وہ یہ کافی قرآن مجید میں الفاظ یوز ہوئے بھی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی جب پریکٹس کریں گے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک. تو یہ تو ہو گیا آپ کا جو مذکر ہے اس کا جمع سالم بنانے کا قاعدہ. اب مؤنث کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جیسے جنتن ہے تو کیا کریں گے آپ؟ آخر سے گول تا ہٹا کر الف اور تا، کھلی تا کے اوپر دو تنوین لگ جائے گی. مسلمتن سے کیا بن جائے گا؟ مسلماتن. یہ بن جائے گا مسلمتن تھا نا، تو یہ بن جائے گا مسلی زبر لگ کے ماتن. ٹھیک. اور نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ تن کے بجائے دو پیش کے بجائے دو زیر لگ جائیں گی. آتن. وہاں پہ کیا تھا؟ دو پیش لگ رہی تھی رفع میں، اور نصب و جر میں کیا لگ جائیں گی؟ دو زیر لگ جائیں گی. ابھی آپ کو یہاں سے اتنا کلیئر نہیں ہوگا، جب میں آپ کو چارٹ پہ دکھاؤں گا تو آپ کو یہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی. ابھی ریپیٹ کروا رہا ہے. جمع سالم میں اس کے مذکر کے کیا ہوں گے؟ اونا، اینا، اینا. لیکن مؤنث کے کیا ہوں گے؟ آتن، آتن، آتن. ٹھیک. اس نے مسلم کی مثال دی ہے، مسلمون، مسلمینا، مسلمینا. مسلمتون سے مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. اب اس کی گردان دیکھیں آپ. ایک لفظ تھا مسلمون، تو مسلمون، مسلمینا، مسلمینا. نجارن، نجارون، نجارینا، نجارینا. اب یہ دیکھیں جو واو اور نون ہے یہ اضافہ کیا گیا اور اس پہ آخر میں پیش لگایا گیا. پھر نجارینا، نجاری، اس میں یا نون کا اضافہ کیا گیا نصب و جر میں، اور آخر میں زیر لگایا گیا. اچھا. خیاطون، خیاطین، خیاطین. فاسقون، فاسقین، فاسقین. ٹھیک. یہ تو ہو گئی جمع سالم مذکر. اور جمع سالم مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟
مسلمتن سے کیا بن گیا؟ مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو یہاں پہ دیکھیں ایک زبر لگ گیا اور آتن کا اضافہ ہو گیا، اور یہاں پہ زبر لگا اور آتن کا اضافہ ہو گیا. نجارتن سے دیکھیں یہ جو گولتا ہوتا ہے اس سے ہٹا کے یہ ہٹائے، اور اس کے بعد جو تھا الف آتن یا آتن کا اضافہ ہوا. نجاراتن، نجاراتن، نجاراتن. فاسقتن سے فاسقاتن، فاسقاتن، فاسقاتن. خیاطتن سے خیاطتا، خیا سوری خیاطتن سے خیاطاتن، خیاطاتن، خیاطاتن. اب جب ہم انہیں یہ والا بھی بعد میں دیکھتے ہیں، ایک منٹ. ہاں اس والی گردان کو دیکھیں. اب ہمارے پاس ایک اسم کی 9 شکلیں. اگر آپ اسے ہاریزنٹلی دیکھیں گے تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے جو فرسٹ اسپیکٹ تھا which was the status of the noun، رفع، نصب اور جر کور ہو رہے ہیں. اگر آپ اسے ورٹیکلی دیکھیں تو نمبرز کور ہو رہے ہیں، دوسرا اسپیکٹ کور ہو رہا ہے. اور اگر آپ یہ دونوں ٹیبلز کو دیکھیں تو تھرڈ اسپیکٹ مذکر اور مؤنث کور ہو رہے ہیں. اس ٹیبل کے اندر اس وقت ہمارے 3 out of 4 aspects of noun کور ہو رہے ہیں. 2 جو ہیں وہ تو ورٹیکل اور ہاریزنٹلی کور ہو رہے ہیں، اور باقی تیسرے کے لیے ہمیں دوسرا ٹیبل بنانا پڑ گیا، جو میں نے یہاں پہ سوری یہ ٹیبل نمبر 2 بنانا پڑ گیا. اب آپ شروع ہو جائیں مسلموں سے. تو مسلموں کی 3 فارمز کیا ہوں گی؟ مسلمون، مسلمن، مسلمن. ایک الف کا اضافہ بیکاز اٹس ناٹ این ایکسیپشن. پھر تسنیہ میں آ جائیں، آنی عینی عینی ساؤنڈ آئے گی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. پھر جمع بنائیں گے، اونا اینا اینا ساؤنڈ آ جائے گی، مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا. پھر مونس بنائیں مسلم ان سے، وہی زبر لگا کے گولتا لگا دیں گے، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. پھر مسلمتانی. جو آپ کا تسنیہ کا قاعدہ ہے نا، یہ عربک میں 99% فالو ہوتا ہے. اس میں بہت تھوڑی اس میں تقریباً ایکسیپشن نہ ہونے کے برابر ہے. جس چیز کا بھی تسنیہ بنانا ہو آنی ساؤنڈ آتی ہے، آنی عینی عینی. مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی. مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. یہ آپ کو ایسا ازبر ہونا چاہیے کہ آج سے 10 سال بعد بھی کوئی پوچھے تو آپ کو آنا چاہیے. اس کی جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں کر لیں. تو یہ ابھی ہم ان کی انشاءاللہ پریکٹس اگلے اس میں بھی کریں گے. تو مسلمون، مسلمن، مسلم. ابھی میں فاسقن سے کروں، فاسقن، فاسقن، فاسقین. فاسقانی، فاسقینی، فاسقینی. فاسقون، فاسقین، فاسقین. فاسقتن، فاسقتن، فاسقتن. فاسقتانی، فاسقتینی، فاسقتینی. فاسقاتن، فاسقاتن، فاسقاتن. اسی طرح اگر میں کروں مسلم ہوگی کاذبن سے، کاذبن، کاذبن، کاذبن. کاذبانی، کاذبینی، کاذبینی. کاذبون، کاذبین، کاذبین. کاذبتن، کاذبتن، کاذبتن. کاذبتانی، کاذبتینی، کاذبتینی. کاذباتن، کاذباتن، کاذباتن. اسی طرح اگر میں کروں کافر سے، کوئی بندہ جلدی سے کرنا چاہے، ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا، پلیز انمیوٹ یور سیلف. کوئی والنٹیئر آئے اور جلدی سے میری ایک بندہ بھی کر کے دکھا دے تاکہ مجھے ہو کہ سمجھ آ گئی، کنوے ہوگی. اینی ون؟ کس ورڈ کا سر کرنا ہے؟ آپ کر دیں اس کا، کرتے ہیں صادقن سے کر دیں، سچا. میں لکھ دیتا ہوں. صادقن، صادقن، صادقن. ٹھیک. صادقانی، صادقینی، صادقینی. شاباش، صادقون، صادقین، صادقین. شاباش، صادقتن، 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 صادقتن. شاباش، صادقتانی، صادقتینی، صادقتینی. شاباش، صادقات، صادقاتن، شاباش، صادقاتن، صادقاتن. شاباش. جزاکم اللہ. بہت اچھا. تو آئی گیس یہ چیز کرنی ہوگی. ہم انشاءاللہ کی پریکٹس کریں گے. یہ تھوڑا سا وہ ظاہر چیز تھوڑے ٹائم میں نہیں کور ہو سکتا. کل بھی ہم اس کی پوری ایکسرسائز کریں گے اچھی طریقے سے. اگر ٹائم ملا قرآن مجید سے بھی دیکھیں گے ان کی مثالیں، تو یہ آپ کو قرآن مجید میں ورڈ ایگزیکٹلی ملیں گے. یہ سارے مسلمین، قانتین، حافظین، اور یہ سارے صائمین، یہ آپ کو سارے وہاں پہ ملیں گے. تو کیسے بنے ان کی یہ سائنس ہوتی ہے ان کے پیچھے. اونا اس میں تسنیہ میں آنی عینی عینی ساؤنڈ آئے گی، جمع مذکر میں اونا اینا اینا ساؤنڈ آئے گی، جمع مؤنث میں آتن 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 ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طریقے سے ان کے اعراب یاد رکھیں. تو اب آپ دیکھ لیں، جب ہم نے پہلے صرف سنگل پڑھا تھا،
سنگل اسم پڑھا تھا، تو مسلمون مسلمان مسلمین میں ہمیں صرف حرکات کا پتہ تھا کہ دو پیش دو زبر یا دو زیر سے اعراب کا پتہ چلتا ہے. اب یہاں پہ ہمیں اعراب کا کس چیز سے پتہ لگ رہا ہے؟ ساؤنڈ سے یا حروف سے. آنی عینی عینی سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کیا رفع ہے کیا نصب اور جر. اس طرح جمع میں کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ اونا اینا اینا، ساؤنڈ سے یا حروف سے پتہ لگ رہا ہے. اب ہمیں حرکات سے پتہ نہیں لگ رہا. کہنے کو دیکھیں یہاں پہ حالت جر کے اندر زبر لگا ہوا ہے مسلمینا، لیکن ہے حالت جر. کیوں؟ کیونکہ اینا ساؤنڈ آ رہی ہے. تو ہر دفعہ جو اعراب ہے وہ حرکت سے ہی ظاہر نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات ساؤنڈ یا حروف سے بھی ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم کل کور کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا وہ کلوز کرتے ہیں نشست. تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله.